السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ حجر اسود کا عجیب تاریخی واقعہ۔ یہ واقعہ بروز دوشنبہ ذی الحج 317 ہجری کا ہے۔ کرامتہ فرقے کا بانی ابو طاہر سلیمان کرامتی مکہ معظمہ کا رخ کرتا ہے۔ حاجی وہاں پہنچ چکے تھے اور فریضہ حج ادا کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ابو طاہر سب سے پہلے گھوڑے پر سوار تلوار ہاتھ میں لیے مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے۔ اس نے شراب منگوائی اور مسجد میں گھوڑے پر بیٹھ کر شراب پینے لگا۔ یہ منظر کسی بھی مسلمان کے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے کافی تھا۔ مسجد نبوی میں کچھ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے واویلا کیا اور حاجی احرام باندھے دوڑتے ہوئے اس کی طرف لپکے۔ وہ امن کی جگہ تھی اور سب حاجی نہاتے تھے۔ ابو طاہر نے اشارہ کیا اور تمام کرامتی حاجیوں پر ٹوٹ پڑے۔ حجاج کا بدترین قتل عام شروع ہوا اور حجاز مقدس کی زمین رنگین ہوتی چلی گئی۔ ابو ملحب اس وقت امیر مکہ تھا، مگر اس کے پاس اس وقت اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ کرامتیوں کا مقابلہ کرتا۔ وہ پھر بھی مسلح سپاہیوں کے ساتھ ابو طاہر کے پاس پہنچا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ حجاج کے قتل سے ہاتھ ہٹا لے ابو طاہر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اللہ کے عذاب کی زد میں آ جائے، ابو ملحب نے للکار کر کہا۔ جس پر ابو طاہر نے کہا لگایا، امیر شہر کو عذاب دکھا دوں اور اپنے سپاہیوں کو ابو ملحب پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ابو ملحب کی فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر کرامتی نہ صرف تعداد میں زیادہ تھے بلکہ زیادہ جنگجو بھی تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابو ملحب کے سب سپاہی شہید ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ غلاف کعبہ کو کھینچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ تمام کرامتی اس پر ٹوٹ پڑے اور تلواروں کے وار کر کے غلاف کعبہ کو چھلنی کر دیا۔ کرامتیوں نے چشمہ زمزم کی جگہ کو بھی مسمار کیا اور مورخین کے مطابق وہ 11 دن تک حجاز مقدس کی بے حرمتی کرتے رہے۔ اس کے بعد ابو طاہر نے حجر اسود کو ایک اونٹ پر لدوایا اور اپنی سلطنت ہجر بصرہ کی طرف روانگی اختیار کی۔ حجر اسود تقریباً 22 سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا، جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ 317 ہجری سے 327 ہجری تک فریضہ حج ادا نہ ہو سکا۔ وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہاں حجر اسود نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حاجیوں کے تمام قافلے کرامتی لوٹ لیا کرتے تھے اور حاجیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آخر کار ایک قسم کا بھتہ مقرر کیا گیا اور اس کو ادا کرنے کے بعد ان کی جان بخشی اور حج کی اجازت دی جانے لگی۔ اس عرصہ میں کسی ماں نے کوئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نہیں جنا، کوئی محمد بن قاسم تھا، نہ کوئی طارق بن زیاد تھا۔ مسلمانوں کی عظمت اور بہادری کے شناخواں اپنی کلمے توڑ کر پھینک چکے تھے۔ مسلمانوں کی ایک وسیع سلطنت تھی، با اختیار خلیفہ تھا، لاکھوں مسلمان تھے اور ان کے مقابلے میں کچھ ہزار کرامتی۔ خلیفہ وقت اس سے پہلے بھی ابو طاہر کی سرکوبی کے لیے کافی لشکر بھیج چکا تھا، مگر وہ سب شکست سے دوچار ہوئے۔ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی ہوا ہو چکا تھا۔ وہ لشکر جو اپنی قلت تعداد و رسد کے باوجود بیک وقت 2 سپر پاورز
کیسر و کسرا سے ٹکرا گئے تھے۔ یہاں چند ہزار کرامتیوں سے ذلت آمیز شکست کھاتے رہے۔ کرامتی اپنے آپ کو اہل اسلام کہتے تھے اور ابو طاہر ان کا نبی بنا ہوا تھا۔ خلیفہ مطیع باللہ نے مسند خلافت سنبھال کر ابو طاہر کو حجر اسود کے عوض 30,000 دینار کی پیشکش کی، جو اس نے قبول کر لی، اور 22 سال کے عرصے کے بعد حجر اسود کو واپس خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ ابو طاہر تو ایک اذیت ناک موت کا شکار ہو کر مر گیا، مگر اس کا فرقہ زندہ رہا۔ کرامتیوں کی آخری حکومت ملتان میں بنی، جہاں یہ بے حد طاقتور بن چکے تھے۔ ملتان میں رقص و سرود کی محفلیں ہوا کرتی تھیں اور شراب و شباب کے دور چلا کرتے تھے۔ ملتان کی گلیاں بھرنگی کی تصویر بنی ہوئی تھیں، کیونکہ کرامتیوں کے عقائد میں جزا و سزا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ملتان پر حملہ کیا اور خود ایک سپاہی کی طرح بے جگری سے لڑا۔ مورخین کہتے ہیں سلطان نے اپنی تلوار سے اتنے کرامتی قتل کیے کہ اس کا ہاتھ کرامتیوں کے خون کی وجہ سے تلوار کے دستے پر جم گئے تھے، جسے گرم پانی میں رکھ کر علیحدہ کیا گیا۔ ملتان کی گلیوں کو کرامتیوں کے خون سے نہلا دیا گیا اور ان کا ملتان میں بالکل صفایا کر دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک عبرتناک باب تھا۔ اس وقت اسلام کمزور نہیں تھا، اسلام کی عمر صرف 3 صدیوں پر محیط تھی، مگر قوت کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا۔ خلفائے وقت اپنی خلافت کو محفوظ بنانے میں مصروف تھے، تو سلطان اپنی بادشاہت کی دوامی کے لیے بے چین۔ آج اسلام کی حالت اس دور سے بھی ابتر ہے۔ امت واحدہ تقسیم ہو چکی ہے۔ نصف صدی سے قبلہ اول کی دردناک آواز پر کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بیدار نہیں ہوا۔ کسی غزنوی نے غزہ کے قتل عام کا انتقام نہیں لیا۔ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد اور مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھ کر میں کافی افسردہ تھا۔ پھر مجھے غزوہ ہند کی حدیثیں یاد آنے لگیں، ایسے جیسے گپ اندھیرے میں روشنی کی کوئی چمک۔ وقت کے تمام خالد ایوبی، غزنوی اور زیاد نے اس غزوے کے لیے ایک جگہ جمع ہو جانا ہے۔ یہیں سے مجاہدین کا وہ لشکر تیار ہوگا جس کی سرکردگی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور جو پوری دنیا میں عالم اسلام کا غلبہ کر دے گا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کفار کے لیے نازل ہوں گے۔ آیات کا اطلاق مسلمانوں پر کریں گے، اس طرح وہ دوسرے مسلمانوں کو گمراہ، کافر اور مشرک قرار دیں گے تاکہ ان کا ناجائز قتل کر سکیں۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث میں ذکر ہے، وہ ناحق خون بہائیں گے اور وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ بخاری و مسلم۔ وہ تمام مخلوق سے بدترین لوگ ہوں گے، گھنی داڑھیوں والے اور اونچا تہبند باندھنے والے ہوں گے۔ بخاری۔ خوارج کے بارے میں صحیحین نے باقاعدہ باب قائم کیے ہیں اور ان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ کالم کی تنگی کی باعث تمام احادیث کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، مگر ان احادیث کے مطالعے سے آپ کو یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ان خوارج کے بارے میں ہی ہے۔